Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف مكية. وقيل إلا واسأل من أرسلنا. الآية 89 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به والكتاب القرآن المبين المزهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلناه أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معانيه وإنه مثبت في الكتاب أصل الكتاب أي اللوح المحفوظ. لدينا بدل عندنا لعلي على لدينا بدل عندنا لعلي على الكتب قبله حكيم ذو حكمة بالغة. أفنضرب نمسك عنكم الذكر القرآن صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوم مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما كان يأتيهم أتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة ومضى سبق في آيات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك فعاقبة قومك كذلك. بسم اللہ. اس صورت کا نام سورہ زخرف ہے. آگے آیت کے اندر لفظ زخرف استعمال ہوا ہے تو اسی مناسبت اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے. بعض کا نام کل کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بعض بول کر کے کل مراد لی، جزء بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے. مکیتن، یہ صورت کون سی ہے؟ مکی. یا تو پوری کی پوری تمام آیتیں کیا ہے؟ مکی. ایک قول. وقیل، اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے مگر یہ آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا جو آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45 ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور پوچھ لیجیے ہمارے پیغمبروں سے، ان سے جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. تو قیل قول کا ذکر کیا گیا. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، اس لیے کہ کن سے پوچھنا ہے؟ ماضیہ یہود نصارہ سے پوچھنا ہے، اور یہود کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں. اسے بعد نے کہا کہ کیا ہے؟ مدنی. مگر بعد نے کہا نہیں مکی ہے، اس لیے کہ یہ جو سورہ زخرف یہ نازل ہوئی ہے. بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے معراج کے موقع پر، جب آسمانوں پر تھے آپ تو وہاں معراج کے موقع پر آسمانوں پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء جمع کیے گئے تھے، وہاں پر آپ نے سب کی امامت کرائی تھی. تو ان انبیاؤں سے کہا ہے وصل، اور پوچھیے ان پیغمبروں سے. تو یہ واقعہ معراج کا کب پیش آیا ہے؟ مکی دور میں. اس سے بازو نے کہا کہ نہیں پوری آیتیں کیا ہے؟ مکی. اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ وصل من ارسلنا، یہ آیت کون سی ہے؟ مدنی ہے، اور ما بقیہ مکی. کتنی آیتیں ہیں؟ 89 آیتن. کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی؟ 89. 90 میں ایک کم، 79 80 میں ایک کم، اور 89 90 میں ایک کم. یہ اردو کی لوگوں عربی کی فارسی کی گنتی آئے گی، اردو کی گنتی بڑی مشکل ہوتی ہے. 89 کتنی؟ 89 آیتیں. 90 میں ایک کم، 89 آیتیں. اچھا، عملی مذاکرہ تھوڑے دن سے رہ گیا ہے، پوچھا نہیں ہے کچھ بہت دن سے. سورہ یاسین شریف پڑھی؟ ہاں کیوں؟ سورہ یاسین شریف پڑھے بغیر تو کام ہی نہیں کرنا ہے. آپ نے بھی نہیں پڑھی؟ اچھا، تھوڑی باقی رہ گئی. واہ، اس میں کتنی منٹ جاتی ہے؟ تو ایسے بھی 5 منٹ کا تو کام ہے، 5-6 منٹ تو کتنی منٹ آپ نے نکال کے بیٹھے تو تھوڑی رہ گئی. اچھا، حافظ ہوں گے نا آپ تو؟ ہاں، تو پھر حافظ کے لیے کیا مسئلہ ہے اس میں. چلیے، فجر جماعت کے ساتھ، سنت منت سب برابر، ایک دم مسجد میں جا کر کہ گھر پر پڑھی؟ گھر جماعت تو نہیں کرائی؟ چلیے، اس لیے عملی مذاکرہ جو سننے والے وہ بھی اپنا عملی جائزہ لے لے جب اس چیز کو سنے اس وقت کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہی صورتوں میں سب یہی سمجھایا جا رہا ہے، سب توحید کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ ہی کی بندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت، اور مکی میں کون سی باتوں کا ذکر ہوتا ہے؟ اصول. ایسے یہاں بھی اصولی باتوں کا تذکرہ ہوگا. سب سے پہلے کلام اللہ کا ذکر. شروع کے آیتوں کے اندر کلام اللہ کی کچھ صفتیں ذکر کی گئی ہے. ہم نے کلام اللہ کو اتارا ہے جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے،
اور ایک خاص بات جو اس میں کہی گئی ہے، اور بہت ساری صفتیں ذکر کی گئی ہے، قرآن ہونا، عربی ہونا، اور تو یہ تو باتیں ہے ہی، مگر ایک خاص بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے آگے آیت کے اندر کہ ہم نے کلام اللہ کو اتارا ہے، چاہے لوگ مانتے نہیں تھے۔ ان لوگوں کا نہ ماننا یہ تو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ان کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو نصیحت کریں اور نہ مانے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی ہم نصیحت کرتے ہیں، مانتے ہیں نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا اعراض کرنا، نہ ماننا تو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ کلام اللہ کا نہ اتارا جائے، ایسی نصیحت والی کتاب نہ اتار، کیا فائدہ؟ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں تو مطلب کیا اتارنے کا؟ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے نہ ماننے کے باوجود ہم نے کلام اللہ کو کیا کہ اتارا کہ سعید روح اس سے فائدہ اٹھائے گی، جو اچھی روح ہے وہ کیا کرے گی اس سے، ٹھیک ہے کچھ ہے نہ ماننے والے تو نہ مانے، باقی اچھے لوگ اس سے کیا کر لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس لیے مسجد میں کوئی نہیں سنتا ہے، درس میں نہیں سنتا ہے تو یہ دیکھ کر کے بھی کوئی سنتا تو ہے نہیں، کوئی توجہ تو دیتا نہیں ہے کہ بھی کیا فائدہ بیان کرنے سے، سمجھانے سے، ٹھیک ہے چلو بھائی 50 نہیں سن رہے تو 2 اندر سن رہے ہوں گے اور 2 کو فائدہ پہنچے گا اور 2 اچھے بن جائیں گے اور پتہ نہیں کتنوں کو اچھا بنا دیں گے۔ وہ صحابہ میں جیسے کہ مکی دور کے اندر اکثریت نہ سننے والی تھی، سننے والوں کی تعداد کیا تھی، کم تھی، مگر وہ ایسے سنا، ایسا سنا اور ایسے بنے کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے کیا اسلام کو پھیلا دیا۔ تو بعد سننے والے کم ہوتے ہیں مگر اتنا بڑا وہ کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا کام کیا ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ لوگ اعراض کرتے تھے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کلام اللہ کو اتارا نہ جائے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ کلام اللہ کو کیا کر دیا، اتار دیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو متنبع کیا جائے، سمجھنے والے سمجھ لائیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے۔ بجلی کا کرنٹ پڑا ہوا ہے، لائٹ لمبا گر گیا ہے اور اس کا وائر نیچے گرا ہوا ہے، اب ایک آدمی کھڑا کھڑا کہہ رہا ہے اس میں کرنٹ ہے، اس میں کرنٹ ہے، کوئی سننے والا سنتا ہے، کوئی سننے والا نہیں سنتا ہے۔ تو اب سننے والے کچھ لوگ سمجھدار ہے، فائدہ اٹھائیں گے، اس سے دور رہیں گے کہ ہم کو نقصان نہ پہنچے، اور کچھ لوگ وہ تو بکتا رہے، وہ تو کہتا رہے، ہم کیا کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو ان کو کیا ہو جائے گا، کرنٹ کھا جائے گا اور کرنٹ ان کو کیا کر دے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے انبیاء اسی لیے آتے ہیں، وہ کہتے رہتے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، وہ اعلان کرتے رہتے، ڈرتے کہ ڈرو ڈرو جہنم سے ڈرو۔ اب سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں اور جہنم سے کیا ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں، وہ تو کہتے رہے ہم بھی، ہم کو جو کرنا ہو کرتے رہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، جہنم میں جا کر کے کیا کریں گے، وہ گریں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بھی ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے اتارا ہے اور پہلی امتوں کو سمجھایا اور پہلی امتوں نے باتیں نہیں مانی تو ان پر کیا آیا، عذاب۔ تو آپ کی قوم بھی اسی طرح کر رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کتنے لوگ، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے، سمجھاؤ آپ کتنے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے اور کچھ ہاں بس دیکھا ہے، بہت کہنے والا ہوگا، یہ ہو گیا ہے، سنانے والے مل جائیں گے، وہ کرتے رہے، ہمیں ہمارا کام کیا ہے، کرتے رہنا ہے۔ انبیاء کی تعلیم سے اسی ہی ہمیں کیا لینا ہے، سبق لینا ہے، اچھے انداز سے ہر ایک کو سمجھا دیا جائے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا ہو، مالدار سے مالدار، وہ بھی غلط چلے تو اس کو پکڑ کے کیا دینے کا، اب غلط چل رہا ہے، ہاں اس کی شان کے مطابق بات کریں گے، باقی یہ کہ بات اس کو بھی کہی جائے گی، چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو۔ حامی اللہ عالم بمرادہ بھی، اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے سے، حامیم کے ذریعے سے اپنی مراد کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، یہ سب سے زیادہ واضح تفسیر ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، قسم ہے کتاب کی، مراد کتاب سے کیا ہے، القرآن۔ کس کی قسم کھائی گئی، قرآن کی، اور قرآن کی قسم کھا کر کیا کہا گیا، انا جعلناہ قرآنا، ہم نے اس کو کیا بنایا ہے، قرآن میں، قرآن ہی کی قسم کھائی گئی، اور مقسم بھی قرآن اور مقسم علیہ بھی کیا ہے، قرآن، کہ ہم نے قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے، اتارا ہے، ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے کہ پہلے مخاطب کون تھے، عرب تھے، اس کو سمجھ جاوے، اس لیے ہم نے کون سی زبان کے اندر اتارا ہے، عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ قسم ہے کتاب کی، سب سے پہلی صفت المبین، وہ کتاب کیسی، بالکل واضح ہے، صاف ہے، کوئی بھی آپ نے پڑھنا چاہے، عربی سمجھ رہا ہے، کلام اللہ کو پڑھے گا، اس میں جو ذکر کی اور نصیحت کی آیت ہے بالکل ایسی واضح اور صاف ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی اس میں ایج پیش نہیں۔ ہاں جو استنباطات کی آیتیں ہیں، مسائل کی مستقر نکالنے کی جو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے وہ پیچیدہ ہے، وہ ہر ایک آدمی نہ سمجھ سکے، وہ عقل مند اور ذی علم ہی سمجھ سکتا ہے، جس کے لیے 15 علوم کا جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے اندر وہ نہ بولے، بات چیت نہ کرے۔ ہاں نصیحت کی لائن کی آیتیں ہیں، توحید کی لائن کی، رسالت کی لائن، مضمون کو سمجھانے کی لائن کی آیتیں ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے۔ المبین، جو بالکل کیا ہے، المظہر، ظاہر کرنے والا ہے طریق ہدایت کو۔ کلام اللہ کو پڑھے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، مجھے کون سے راستے پر چلنا اور مجھے کون سے راستے پر نہ چلنا۔ ایک آدمی مشین خرید کے لایا،
مشین ایسا ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، اور ساتھ میں بک اسٹال والے نے، اس مشین والے نے بک بھی دے دی. اب بک دیکھ کر کے کام کرے گا تو مشین سے کیا کرے گا؟ وہ صحیح فائدہ اٹھائے گا. اور اگر بک دیکھے بغیر ادھر ادھر بٹن گرا دیا، وہ کر دیا، تو مشین کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، ایک مشین بنایا. ایک مشین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیا ہے؟ اتارا ہے. یہ مشین دنیا کے اندر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھومتا ہے. ایک مشین ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مشین کے ساتھ کیا دے دی؟ بھوک دے دی. اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ کلام. اس تمہیں جسم کو جو تم کو مشین دیا گیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کلام اللہ کو دیکھتے رہو. اور کلام کو دیکھ کر کے اپنے جسم کو کیسے استعمال کرنا، اپنے اعضاء کو کیسے استعمال کرنا، اپنی آنکھیں کیسے استعمال کرنا، یہ سب دیکھتے رہو. اور کلام اللہ پر کیا کرتے رہو؟ تم چلتے رہو. یہ واضح کر رہا ہے، یہ طرح کی ہدایت بتا رہا ہے. اس پر چلو گے کامیاب ہو جائیں گے. اور الٹا ادھر ادھر بٹن دبا دیا، نہ دیکھنے جگہ آپ کو کیا کر دیا؟ گھما لیا. کھڑکی پر سے دیکھ لیا، مخلوقات کو دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ نکلے گا بٹن غلط دب گیا ہے. مشین کیا پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا. المزید المبین، جو واضح کرنے والے، سب باتیں لکھی ہوئی ہے اندر. یہ طریقے خدا، یہ سب آدمی دماغ دوڑاتے تو باتیں سمجھ میں آتی ہے برابر. المظہر، جو ظاہر کرنے والا ہے ہدایت کے راستے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے، کون سے طریق کو پکڑنا ہے. اور کون چیزیں حدیث میں بھی آپ نے اس کو سمجھایا باقاعدہ. ایک لکیر دوری آپ نے، اور پھر دوسری سائڈ کی لکیریں بھی دوری آپ نے، اور لکیریں دور کر کے پھر آپ نے پورا سمجھایا جو سیدھا جا رہا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. اور سائڈ کے راستے کون سی ہے؟ نقصان دہ راستے ہے. تو سائڈ کے راستے مت پکڑو. کون سے راستے پکڑنا؟ قرآن والا راستہ، سیدھا سیدھا راستہ پکڑ لینا. جو ظاہر کرنے والا ہدایت کے طریق کو، اور جس کی ضرورت ہے شریعت میں سے اور شریعت کے احکامات میں سے جس کی تم کو ضرورت ہے، سب کو کیا کرے گا؟ کلام اللہ واضح کر دے گا. کلام اللہ میں سب چیزیں ہیں، اور حدیث اس کو کیا کرنے والا ہے؟ واضح کرنے والا ہے. اگر کوئی بات کلام اللہ میں نہیں ملتی تو کمی ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے، تو ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے. حدیث و باتیں نکل جائے گی. اور وہابی سے نہیں نکل رہی، اجماع اور قیاس سے نکلے گا. چار دلائل کو ماننا یہ اہل سنت جماعت کا نشان ہے کہ اہل سنت جماعت اسی کو کہا جو چار دلیل کو مانے. اور جس کی طرف شریعت کے وما یحتاج الیہ من شریعت ہے، اور شریعت میں سے جن امور کی، جن مسائل کی ضرورت ہے، یہ سب کو کیا کرنے والا ہے؟ کلام اللہ ظاہر کرنے والا ہے. قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا جعلنا قرآن عربیا، ہم نے اس کو قرآن کو ہم نے اس کو قرآن بنایا ہے، پڑھنے کی چیز بنایا ہے. عربین، کون سی زبان کے اندر؟ عربی زبان کے اندر قرآن بنایا ہے، پڑھنے کی چیز بنایا ہے. اور کون سی زبان کے اندر اتارا ہے؟ عربی کے اندر اتارا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. پہلے مخاطب کون ہے اس کے؟ عرب ہے. تو عرب ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اس کو اتارا ہے عربی زبان. اس سے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اتارا جاتا تو عرب اس کو دیکھتے ہی نہیں. عرب اس کو، جیسے پہلی کتابیں اور زبانوں کے اندر تھی تو عرب نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اس لیے کلام اللہ کو کس کے اندر اتارا؟ عربی زبان. آدمی کی شان کے مطابق اس سے بات کی جاوے. آدمی کبھی تقریر میں بیٹھتا ہے اور بہت ہی اونچے دماغ کا ہوتا ہے تو تقریر اس کے مطابق کی جائے تو سنے گا وہ، اور ادھر ادھر کی باتیں کہی جائے تو آدمی بیٹھے گا نہیں. یہ کیا فائدہ میرے بیٹھنے سے یہاں پر؟ یہ تو سب پتہ نہیں ایسی باتیں کہی جاتی ہے جو کچھ مجھے مطلب ہی نہیں ہے. اس لیے آدمی کے ساتھ عرب والے لوگ مخاطب، اولین مخاطب، ایسے تو پوری عالم مخاطب ہے مگر اولین مخاطب کون تھے؟ عرب والے تھے. اس لیے ان کے اعتبار سے وہ عربی تھے، فصیح بلیغ تھے. تو کلام اللہ کو بھی کیسا اتارا؟ عربی زبان کے اندر فصاحت بلاغت سے بھرا وہ کلام اللہ نے اتارا. انا جعلنا، اس کا ترجمہ کیا اوجد الکتاب، ہم نے کتاب کو وجود دیا. ہم نے کتاب کو وجود دیا قرآن بنا کر کے عربی زبان کے اندر، لغت عرب کے اندر. یہ جالنا کا معنی اوجد نہ کیا. یہ کیوں کرنا پڑا؟ یہ بہت بڑے اشکال کا جواب دے رہا ہے. جو معتزلہ جس کے قائل ہے، مسئلہ اہم ہے جو بڑا خلق قرآن کا مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا اور کوڑے لگائے گئے بالکل اس بات پر کہنے پر کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ غیر مخلوق کہہ رہے تھے. اور معتزلہ اور اسی زمانے کے اندر یہ مامون رشید جو تھا، ہارون رشید کے زمانے میں تو یہ فتنہ زیادہ پھیلا نہیں تھا، مگر اس کے بعد کے دور کے اندر مامون کے زمانے کے اندر بڑا فتنہ پھیلا یہ، اور قرآن کو کیا کہا گیا؟ مخلوق کہا گیا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں یہ جو خلق قرآن کے قائل ہیں، انہوں نے جعل کو کس کے معنی میں لیا؟ خلق کے معنی میں. جسے کلام اللہ میں ہے جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے ظلمات اور نور کو بنایا. مراد جعل سے کیا ہے؟ پیدا کیا، کہ اللہ نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا. تو یہ جعل کے معنی کیا لیا انہوں نے؟ خلق لیا. اور خلق لے کر کیا کہہ دیا کہ کلام اللہ کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. قرآن مخلوق ہے. مگر یہ تو اس وقت جب جعل کا معنی کچھ ہوتا ہی نہیں دوسرا،
تو ٹھیک تھا یہ تمہارا کہنا، مگر جعل کے معنی کس نے کہا کہ صرف خلق ہی آتا ہے، جبکہ جعل کے معنی کیا آتا ہے؟ سیر بھی آتا ہے، جعل کے معنی قال بھی آتا ہے، اور جعل کے معنی بعث بھی آتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر وَجَعَلْنَا ہارون اخاہ وجعلنا کا لفظ ہے نا وہاں پر، وجعلنا، اور ہم نے ہارون السلام کو ہم نے ان کا کیا بنا دیا؟ وزیر بنا دیا. تو جعلنا کا لفظ خلق کا معنی کہا ہے، وہاں پر کون سا معنی؟ بعثنا کے معنی ہے، ہم نے بیچ دیا، ان کو مبعوث کر دیا حضرت ہارون السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بنا کر کے؟ ان کا نائب اور وزیر بنا کر کے. تو وہ جعل کس کے معنی کے اندر ہے؟ بعث. اور کبھی ابھی اسی آیت ابھی تھوڑے آگے دیکھو، وجعلوا له من عبادی جزءا، وجعلوا من عبادی جزءا، اور انہوں نے انہوں نے ایسا کہہ دیا. یا جعل کس کے بارے کے اندر ہے؟ قال، ان لوگوں نے کہہ دیا اللہ کے بندوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ فرشتوں کے بارے میں، کہ اللہ کا جزو ہے، یعنی اللہ کے لیے کیا تجویز کر دی؟ اولاد. تو یا جعل کس کے معنی میں ہے؟ قال، کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا. اس کبھی جعل کس کے معنی میں آتا ہے؟ سیرہ کے معنی میں آتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی یا تو جعل کس کے معنی میں ہے؟ سیرہ کے معنی میں ہے، کہ ہم نے کلام اللہ کو کیا بنایا؟ عربی بنایا. یا پھر جعل کس کا معنی کیا؟ اوجدنا. تو یہ کیا کر کے جواب دے دیا کہ خلق کا معنی لے کر کے اس طرح کی غلط تعویل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں. ہاں البتہ قرآن کی دو حیثیت، ایک قرآن کلام لفظی اور ایک کلام نفسی. کلام اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، مگر وہی کلام ہماری زبان سے نکلتا، ہم بولتے ہیں ہماری زبان سے وہ کلام اللہ نکلتا ہے، تو ہماری زبان سے نکلے گا تو اس کو تو کیا کہا جائے گا؟ کلام لفظی، اس کو تو مخلوق کہا جائے گا. باقی یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. جیسے لفظ اللہ میری زبان سے نکلا، لفظ اللہ میری زبان سے، تو لفظ اللہ جو میری زبان سے نکلا، جو میری زبان سے نکلا وہ تو کیا ہے؟ حدیث، ختم ہو جانے والا، بولا ختم ہو گیا، باقی نہیں. باقی لفظ اللہ کی جو ذات ہے، تو جیسے اللہ کی ذات ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفتیں. جیسے اللہ کی ذات کی ہم انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، بس ہم اتنا ہی سمجھیں گے جتنا کلام اللہ اور حدیث میں آیا ہے. تو اللہ کی صفت کو بھی پورا سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا اللہ کی. ہاں اتنا سمجھیں گے جتنا صفات. اب اللہ نے کہہ دیا کلام کس کا ہے؟ میرا کلام ہے، میرا کلام اس کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن شریف کو کلام اللہ کہا گیا ہے، اور پہلی والی کتابوں کو کیا کہا گیا ہے؟ کتاب اللہ کہا گیا ہے. تورات اور انجیل اور زبور جو کتابیں تھیں اس سے پہلے صحف وغیرہ نازل ہوتے تھے، وہ کتابیں ہوا کرتی تھی جو اسلام کی زبان کے اندر ہوا کرتی تھی، یا نبی خود مضمون ڈال دیا جاتا ذہن کے اندر اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ وہ لکھ لیتے تھے، یا جو اسلام باقاعدہ لکھ کر کے اس کو کیا کر دیتے تھے؟ پیش کر دیتے تھے. کلام اللہ کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کا کلام ہے، باقاعدہ اللہ نے اس کو کیا ہے؟ پڑھا ہے. جو اسلام نے کیا ہے؟ سنا ہے، اور پھر حضور کو لا کر کیا منتقل کیا ہے. اس کلام کی نوعیت کلام نفسی جو ہے، یہ کلام ہمیشہ کیا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ غیر مخلوق کہا جائے گا. اِنَّا جَعَلْنَاهُ، ہم نے اس کو بنایا، ہم نے قرآن کو وجود دیا، قرآن اور عربی بنا کر کے لغت عرب کے اندر، لعلکم، تاکہ اہل مکہ تاکلون، تم کیا ہو جاؤ؟ سمجھ جاؤ، یعنی اس کے معنی کو تم سمجھ جاؤ. عربی کے اندر، تمہاری زبان بھی عربی کے اندر، کلام اللہ بھی عربی کے اندر، حضور کی زبان بھی عربی، یعنی سب عربی کے اندر، تو تم سمجھ جاؤ. اس لیے ہم نے کلام اللہ کو کس کے اندر اتارا؟ لیکن پہلے مخاطب وہ تھے، پہلے ان کو سمجھانا تھا. جیسے ابھی پہلے مخاطب آپ ہی لوگ ہیں، تو میں کس میں سمجھاؤں گا؟ اردو کے اندر، کہ آپ کی زبان اردو، میری زبان بھی اردو، اسی طرح چلے گی. باقی اور لوگ جہاں پہنچائیں گے، آپ کسی اور ملک میں گئے تو آپ اس کو کیا کر دیں گے؟ تبدیل کر دیں گے، نئی زبان کے تو اس کو منتقل کریں گے آپ. تو قرآن ابھی بنایا ایک صفت، اور وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ام الکتاب کے اندر ہے، بے شک وہ قرآن شریف ام الکتاب کے اندر ہے. اِنَّهُ، بے شک وہ مراد قرآن شریف. قرآن شریف جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ اصل تو کہاں پر تھا؟ لوہے محفوظ کے اندر تھا، اور پہلے سے کلام اللہ، اور سب سے پہلی کتاب یہ ہے. بقیہ بھی کتابیں ہیں مگر سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام قرآن شریف. یہ پہلے ام الکتاب کے اندر، ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اصل الکتاب. اور یہ مراد اس سے کیا؟ لوہے محفوظ، کہ کلام اللہ لوہے محفوظ کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے. لدینا، یہ ام الکتاب کا بدل ہے. لدینا کیا ہے؟ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ بے شک وہ قرآن شریف ام الکتاب کے اندر ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس ہے. لدینا، ہمارے پاس ہے، یہ بدل ہے. بات پوری ہو گئی. ایندنا، یہ لدینا کا معنی کیا، یہ لدینا کا معنی کیا، بدل، یہ تو بات پوری ہو گئی. بدل ہے، لدینا بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ ام الکتاب کا بدل ہے، کہ قرآن شریف ام الکتاب کے اندر ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس.
پھر دوسری بات کہہ رہا ہے ایندنا کیا کر کے کہ لدینا کا معنی کیا ہے؟ ایندنا، ہمارے پاس، ہمارے مرتبے کے اندر، ہمارے سامنے، مراد درجہ مراد ہے، اسے مراد کوئی قرب سے مراد کوئی چیز کا قرب مراد نہیں ہے. ایندنا ہمارے نزدیک، لعلی ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے یہ کتاب قرآن شریف لعلی بڑی برتر ہے، بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی برتر کتاب ہے جو حدود سے پاک ہے، حدود سے کیا وہ پاک ہے. لعلی بڑی برتر کتاب ہے. علی الکتب قبلہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے، تورات اور انجیل سب کتابیں لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تورات کے اندر تورات، انجیل، زبور سب کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ کے اندر، اور سب وہاں لکھی ہوئی ہے. اب فی الحال اگر کوئی اس کا موازنہ کرے تو اب اس کا موازنہ اس زمانے میں تو ہو نہیں سکتا ہے کہ تورات اصلی حالت میں رہی نہیں، انجیل اصلی حالت میں رہی نہیں، اور قرآن البتہ کون سی حالت میں ہے؟ اصلی حالت میں ہے. اس لیے اب یہ تو تم موازنہ کرنے جاؤ گے تو سیدھی بات کھلی ہوئی سامنے آ جائے گی کہ قرآن شریف سب سے کیا ہے؟ بڑھ کر کے ہے. قرآن شریف سب سے بقیہ میں تعریف ہو گئی ہے، مگر اصلی حالت میں اگر ہوتی سب کے سب کتابیں تو تم تو موازنہ کر نہیں سکتے ہو ابھی زمانے کے حساب سے. باقی ہمارے پاس سب لکھا ہوا ہے، قرآن شریف بھی ہمارے پاس ہے، تورات بھی، انجیل بھی ہے، تو ہمارے پاس ہم نے موازنہ کر لیا ہے. ان تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب اور اونچی کتاب کون سی ہے؟ کلام اللہ ہے. لعلی بڑی برتر ہے، بڑی فوقیت والی ہے کتابوں پر جو اس سے پہلے ہے. حکیم ایدو حکمت بالغۃ، وہ کتاب قرآن شریف کیا ہے؟ حکمت والی ہے، بڑی حکمت والی ہے. حکیم یا تو حکمت سے ماخوذ ہے کہ بڑی حکمت والی ہے، یا حکیم کس سے ماخوذ ہے؟ محکم، احکم افعال کا سے کا محکم. یہ کلام اللہ ایک مضبوط ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگا. یہ تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی، پہلی والی کتاب منسوخ ہو چکی. اب یہ کلام اللہ کبھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے. تاکہ مدی کیا کلام اللہ کیا ہوتا رہے گا؟ چلتا رہے گا. یا بڑی حکمت والی ہے، اس میں حکمت کی باتیں بھری ہوئی، اتنی ساری بھری ہوئی ہے کہ اس کے عجائب تم خود دیکھ کر کھلتے اندر سے نکالتے چلے جاؤ، نکلتے چلے جائیں گے. اب جتنے تفسیر کا مطالعہ کریں گے نئی نئی باتیں اندر سے کیا ہوتے چلی جائے گی؟ نکلتی چلی جائے. اب جیسے آپ نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں اور اب بھی پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے کتنا فرق اس سوم میں آپ نے جو پڑھا تھا، یہ سب پارے پڑھ چکے ہیں سوم میں اور ابھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہی تفسیر کی باتیں آ رہی ہیں جو اس وقت پڑھی تھی آپ نے؟ نظربو کا معنی کیا نمسکو، کہ ہم تم سے روک لیتے ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن شریف، کہ ہم تم سے روک دیتے قرآن کو، صفن روکنا. یہ صفن کا معنی کیا؟ امساکن. یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے. صفن یہ امساکن کا معنی کیا تو نظربو جو نمسکو کے معنی میں ہے مفعول مطلق من ترجمہ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار من غیر لفظی. کیا پس ہم روک دیتے تم سے قرآن شریف کو روکنا، فلا تؤمرون ولا تنہون، بس نہ تم کو حکم دیا جاتا اور نہ تم کو روکا جاتا، تم کو بیکار چھوڑ دیا جاتا. لأجل اس وجہ سے کہ تم حد تجاوزی کرنے والے لوگ تھے. افنضربو، اس کے بعد یہاں پر عبارت محذوف ہے، لا یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے، جبکہ صحابی وغیرہ میں لکھا ہے، پھر مستضعفین کا معنی کیا ہے؟ مشرکین، اور پھر آگے عبارت کیا لکھی ہے؟ لا. کیا ہم ایسا کریں گے کہ تم کو بیکار چھوڑ دے ہوئے؟ تمہارے اعراض کرنے کی وجہ سے ہم تم کو کچھ کہے ہی نہیں اور تم جو چاہے کرتے رہو، تم کو نہ کسی چیز کا حکم دیا جاوے نہ کسی چیز سے روکا، ایسا نہیں کیا جائے گا. نہیں، لا ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم کو نصیحت کی جائے. تم مانو کہ نہ مانو، حجت ماننے والوں کے لیے تو فائدہ ہو گیا اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ حجت تام ہو جائے گی کہ بات کہی گئی تھی. بات انبیاء نے کہنے 1,24,000 انبیاء آئے، ایک نہیں کروڑ لاکھوں انبیاء آئے تھے، 1,24,000، اور سب نے آ کر کہا تھا جہنم سے رکنا، جہنم سے بچنا، جہنم سے بچنا. ایک نہیں کتنے آ کر کے کہا تھا، تو تم پر حجت کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے. تو تمہارے نہ ماننے سے ہم اس کو روکیں گے نہیں، اس کلام اللہ کو کیا کر کے رہیں گے؟ ہم اتار کے رہیں گے. ہم افنظربو، کیا ہم روک دیں گے تم سے ذکر کو، قرآن کو جو نصیحت کی چیز ہے. قرآن کو کس سے تعبیر کیا؟ ذکر سے، کہ کلام اللہ کون سی چیز ہے؟ نصیحت. اسے سب سے اگر نصیحت کسی کو کی جاوے تو کس کے ذریعے سے کی جاوے؟ کلام اللہ کے ذریعے سے. اس کی تفسیر پڑھی جاوے، سمجھایا جاوے. امسا کا روکنا، پس تم کو نہ حکم دیا جاوے اور نہ تم کو روکا جاوے. لأجل ان، اس وجہ سے کہ تم حد تجاوز کرنے والے لوگ ہو، نہ ماننے والے لوگ ہو، تو تمہارے نہ ماننے کو دیکھ کر کے ہم کلام اللہ کو روک دے اور نہ اتارے. لا، ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم کلام اللہ کو کیا کر کے رہیں گے؟ اتار کے رہیں گے. اب مانتے تو ہے نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں. فکم ارسلنا، کم خبریہ ہے، اور ہم نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا. من نبی، اسی کم کی تفسیر ہے. اور ہم نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا اولین کے اندر، پہلی والی امموں کے اندر، پہلی والی جماعتوں کے اندر.
اور ہم نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا پہلی جماعتوں کے اندر. وما کان یاتیم اتاہم، یاتیم ماضی مضارع کا صیغہ مگر معنی کس کے معنی میں ہے؟ ماضی کے اندر ہے. دیکھیے واقعہ پیش آ چکا. وما کان یاتیم، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر وہ پہلی والی قوم ان کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ استہزاء کرتی تھی. جیسے کہ آپ کی قوم کا استہزاء کرنا آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا. آپ نبی ہے، سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مذاق. کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی شاعر کہہ دیتے، پتہ نہیں کیا کہ آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. اور یہ مضمون کیوں اتارا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی رکھ کے کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جاتا ہے اور آج بھی سمجھانے والوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جائے گا. اس سے آدمی کو کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اتنا کام برابر کرتے رہنا چاہیے. فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کے اندر سے اشد من قوم کا، آپ کی قوم کے اندر سے، من قوم کا آپ کی قوم کے مقابلے میں. واپس ہم نے ہلاک کر دیا ان میں سے، پہلی والی قوموں میں سے، ان میں سے یعنی پہلی والی قوموں کے اندر سے. اشد بطشن، جو زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار. بطشن یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. جو زیادہ سخت تھے آپ کی قوم کے مقابلے میں. یہ قریش، ان کی کیا طاقت ہے؟ قوم عاد کی طاقت دیکھو، قوم سمود کی طاقت دیکھو. پہاڑوں کو تراش کے مکان بنا دیتے تھے، کیسے کیسے طاقتور تھے. ان کو ہم نے ختم کر دیا. تو تم تو کون سے نمبر میں آتے ہو؟ تم کو تو ختم کرنا بہت زیادہ آسان. بس ہم نے ہلاک کر دیا ان میں سے پہلی والی قوموں کے اندر سے جو زیادہ سخت تھے آپ کی قوم کے مقابلے کے اندر قوت کے اعتبار سے. ومضى اي سبق فی آیاتین، اور گزر چکا ہے پہلی والوں کی مثالیں. آیتوں میں کلام اللہ میں کتنی جگہ پر قوم عاد کے حالات، قوم سمود کے حالات، قوم نوح کے حالات، یہ کتنی آیتوں کے اندر پہلے آ چکے ہیں. ومضى، اور گزر چکے ہیں، سبق آ چکے ہیں آیات کے اندر مثل الاولین، پہلے لوگوں کی حالتیں، یعنی ان کی صفتیں اہلاک کے بارے میں کہ ہم نے ان قوموں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. بس تمہاری قوم کا انجام بھی اسی طرح ہوگا. اگر یہ بھی نہیں مانیں گے تو ان کا انجام بھی کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا. یہ قوم بھی کیا ہونے والی ہے؟ ہلاک. اور غزوہ بدر کے موقع پر دیکھ لیا کہ کیسے کیسے نہ ماننے والے کیا ہوئے؟ ہلاک ہوئے. وَلَئِن لَامُ قَسْمٍ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَوَاوُ الضَّمِيرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم زاد تعالى. بس وليل. چلو پڑھ لو. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا كالمهد للصبي وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم إحياء. والذي خلق الأزواج الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني لتستقروا على ظهوره. ذكر الضمير وجميع الظهر نظرا لللفظ ما ومعناها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون. تو اوپر تو کلام اللہ کی صفتیں ذکر کی کہ ایسا کلام ہم نے تم کو دیا ہے، اس کلام اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ اتباع کرنا چاہیے. بالکل واضح اور صاف کتاب ہے، مبین ہے، واضح ہے، عربی زبان میں اتارا جو تمہاری سمجھنے کے اندر بہت ہی زیادہ سہولت ہے. اب اس کے بعد اب آگے مضمون توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں. خود ان سے پوچھو مشرکین سے، آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی ہے؟ وہ سب خوب کہیں گے کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. ایسے جوہر کے جو کہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، ان کے بارے میں سب کا قول یہی ہے کہ سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. چاہے آراز کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نام لے لے، باقی جوہر اور بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی کسی کا نام نہیں لے گا. بس اللہ تعالیٰ کے جب خود ہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور آگے پھر اللہ کی اور صفتیں ذکر کی گئی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور آگے چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. ولئن لام قسم، لام یہ نفی شرط اور لام قسم. اب جواب قسم بھی چاہیے اور جواب شرط بھی چاہیے، اور پہلے بھی بار بار کہہ دیا ہے کہ ایک کو ذکر کیا جاتا ہے اور ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے.
ولئن لام قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کہ اگر آپ ان سے پوچھے کس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، لیقولن، تو ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کیا ہے بڑے زبردست نے اور بڑے جاننے والے۔ اب یہ کہ وہ عزیز علیم خود نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جاوے تو پھر یہ جواب دیں گے۔ وہ تو صرف لفظ اللہ جانتے ہیں، ان صفتوں کو تو جانتے نہیں وہ، مگر اللہ تعالیٰ اس واقعہ بیان کر کے ایسا جواب دیں گے وہ، اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو یعنی مان لیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیقولن، یہ جو لفظ ہے لیقولن، اس کی تعلیل کر رہے ہیں، اس میں سے نون رفع کو حذف کر دیا گیا ہے نونو کے پیدر پہ ہونے کی وجہ سے، اور واو ضمیر کو حذف کیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ لیقولون، لام تو تاکید کے لیے ہے اور لفظ ہے یقولون، جمع کا صیغہ یقولون، اور پیچھے نون مشدد، یہ کس کے لیے؟ لام تاکید بعد تاکہ سکیلا جو آتا ہے شروع میں لام آتا ہے اور پیچھے نون مشدد آتا ہے، تو ایک نون تو جمع کا نون اور پیچھے کون سا نون؟ نون سکیلا جو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، تو تین نون ہو گئے، اس ایک نون کو کیا کر اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد پہلا نون ساکن اور واو ساکن تو جمع ہوئے، تو واو کو بھی کیا کر دیا؟ اڑا دیا، اور لام پر ضمہ برقرار رکھا، لام پر ضمہ علامت کے لیے کہ یہاں پر کیا گر گیا ہے؟ واو گر گیا ہے۔ اس میں سے نون رفع کو حذف کر دیا گیا نونو کے پیدر پہ ہونے کی وجہ سے، اور واو ضمیر کو حذف کیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ خلقہن العزیز العلیم، کہ ان کو پیدا کیا عزیز علیم۔ آخر جوابہم، ان کا آخری جواب ای اللہ، یعنی ان سے پوچھو کہ کس نے سب پیدا کیا، یہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ، جو بڑا زبردست ہے، یہ تو اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی، باقی یہ جواب کیا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ذو العزت والعلم، جو عزت اور علم والا ہے۔ اب آگے جو مضمون ان لوگوں کا جواب نہیں ہے، یہ جواب، یہ تو آگے والا کلام کس نے بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، ان کی کچھ صفتوں کا ذکر آ گیا، تو اللہ کیسے کیسے صفتوں کے مالک ہے اور کیسے قادر مطلق ہے، اس کو آگے سمجھایا گیا، اور خاص طور بعد بعد الموت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ زاد تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی صفتوں کے اندر یہ بات زیادہ کی، الذی ای هو الذی، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، مہدن ای فراشن، بستر بنایا، کل مہد للصبی، جسے گہوارہ بچے کے لیے گہوارہ ہوتا ہے، سلا دیا جاتا ہے، سو جاتا ہے، ایسا آپ بھی ریت پڑی ہوئی ٹھنڈی میٹھی وہاں برابر، اور گرمی کا زمانہ ہو اور لیٹ جائیے، دیکھیے بالکل کوئی نہ بستر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تکیا ہوگا، اور بلکہ تکیا خود ہی بنا دو، تھوڑی مٹی زیادہ کر دو تو وہ کیا بن جائے گا؟ تکیا بن جائے گا وہ، اور بہترین ایسی نیند آئے گی، ایسی نیند تو اچھے بستروں کے اوپر بھی نیند نہیں آئے گی۔ ایسا اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ فرش بنایا ہے۔ ایسا لفسنے والا بھی نہیں بنایا کہ آدمی لفت جاوے، اور نے ایسا کڑک سخت لوہے کا بنایا کہ اس پر آدمی کیا کر سکے؟ سو ہی نہ سکے۔ تو ایک تو احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ زمین کو اللہ نے کیا بنایا؟ تمہارے لیے فرش بنایا، خوابگاہ بنایا، تم اس کے اوپر کیا کرو؟ سو جاؤ۔ وَجَعَلَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس کے لیے تمہارے اس کے اندر کیا بنائے؟ سبلن، طرقاً، راستے بنائے، سڑکیں بنا دی، بہناوے بنا دی، بڑی بڑی سڑکیں بنا دی۔ یہ سب راستے اصل کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو خالی اوپر ڈومر لگاتے ہیں، یہ تھوڑے راستے بناتے ہیں۔ طاقت ہو تو بنا دے راستہ، جہاں پہاڑوں کا راستہ ہے، اور جہاں اللہ نے کہیں راستہ نہیں بنایا، دیکھو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستہ بنانے کے لیے۔ اسی لیے پہاڑوں میں آپ دیکھیں گے وہ راستے بھی پہاڑوں جو بناتے ہیں نا، تو اللہ نے جہاں جہاں جگہ چھوڑی ہے وہاں سے راستے کھینچتے ہیں، میں نے سیدھا بناؤ، بالکل ایک دم لائن ٹو لائن، تھوڑا بھی ٹیڑھا مت کرو، توڑو سب پہاڑ اور کرو سیدھا۔ طاقت نہیں اتنے سارے پہاڑوں کے توڑنے کی، اور کتنے پہاڑ تو ایسے ہیں جو ٹوٹتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مضبوط بنائے ان کو۔ تو وہ تو جہاں اللہ نے راستے نکالے، اسے پہاڑوں کا راستہ کیسا دیکھتے ہیں؟ گھومتا ہوا دیکھے کہ نہیں دیکھا کہ پہاڑوں کا راستہ چکر لگا کے، ایسا کیوں بنا بھی چکر لگا کے؟ سیدھا سیدھا بنا ڈالو، اتنی لمبا کھاما کا لمبا کرتے ہو۔ تو سب راستے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تم تو صرف کیا کرتے ہو؟ پختہ ہی کرتے ہو، باقی اصل راستے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بنایا تمہارے لیے اس کے اندر راستے طرقاً لعلکم تہتدون، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے مقصدوں کی طرف اپنے سفروں کے اندر۔ سفر کر کے جانا ہے مجادر، اب راستہ بنایا تو مجادر جا سکتا ہے، اور اگر بیچ میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی دیواریں کھڑی کر دے دے، مضبوط پہاڑ کر دے کرے، چھاپی آنے کے بعد جا ہی نہ سکے آدمی، تو کیسے جاتا ہوں؟ یہ سب راستے بنا دیے، بری بھی راستے ہیں، بحری بھی راستے ہیں، اور فضائی بھی راستے ہیں۔ اب دیکھو نقشہ،
کھل کے دیکھیے بھارت کا نقشہ اور دوسرے ملکوں کا عام دنیا کا نقشہ لکھا ہوگا، باہری راستے، اسی طرح بری راستے، جہاز کپتان کو اسی راستے پر چلنا پڑے گا جو باہری راستہ ہے، ادھر ادھر نہیں چل سکتا ہے. جب ادھر ادھر چلے گا، پہاڑوں کے اندر سمندر بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ، جیسے باہر پہاڑ ہے ایسے سمندر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہے، وہ جہاز ٹکرا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے. ایسے بری فضائی ہواؤں کے اندر بھی جو راستے کا نشان ہے تھوڑا گھوم کر ہی چلنا پڑتا ہے، مگر گھوم کر ہی چلے گا وہ جہاز، وہ سیدھا نہیں چلے گا. جو راستہ بنا ہے وہی اس کو چلنا ہے. یہ سب اللہ نے کیا بنایا ہے؟ راستے بنائے ہے، اور وہی نوک پر چلنا پڑے گا. تھوڑا بھی ادھر ادھر گھوم گیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا وہ، تاکہ تم راستہ پاؤ اپنے مقاصد کی طرف اپنے سفروں کے اندر. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک خاص اندازے سے. ایسا نہیں کہ بارش برسانا شروع کیا اللہ نے، شروع کی بنی نہیں ہو رہی ہے سب پریشان. ایسا بھی نہیں کہ بند کیا تو آئی نہیں رہی، نہیں، جتنی ضرورت تھی. دیکھو گزشتہ کے سال کے کوٹے کے اندر بارش کیا آئی تھی؟ کم آئی تھی. اس کے اگلے سال کے اندر زیادہ آئی تھی، اور اس سال بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بارش دے دی. اچھی تو یہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو اتارتے ہیں. یہ بے قدر حاجتکم الیہ، تمہاری ضرورت کے مطابق اس کی طرف. اور اس کو طوفان بنا کے نہیں اتار، بارش اتار دو کیا بنا دیتے؟ طوفان، بڑی سخت ہوا، بڑی سخت بارش برس رہی ہے تو سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے. فانشرنا احیینا بھی، پس ہم نے اس کے ذریعے سے، فانشرنا ای احیینا، ہم نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا، بلدتن میتا، مردہ زمین کو، مردہ شہر کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جیسے آج نباتات نکل رہی ہے زمین سے، مردہ زمین پڑی تھی اور اندر سے کیا نکلنے لگی؟ نباتات. تو زمین مردہ پڑ رہی تھی اور کیا نکلنے لگی؟ نباتات نکلنے لگی پانی کے ذریعے سے. تو اسی طرح بھی زمین مردہ پڑی ہے، سب مر جائیں گے، اور اسی زمین سے لوگ کیا کرنے لگیں گے؟ جیسے نباتات نکل رہی ہے اس دن وہ بارش برسے گی جو بارش کس کو نکالے گی؟ انسانوں کو نکالے گی اندر سے. ایسے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، عرش کے نیچے سے ایک عجیب طرح کی بارش برسے گی کہ جو کس کو پیدا کرے گا؟ انسانوں کو پیدا کرے گا. اسی طرح اسی زندہ کرنے کے معنی تخرجون، تم نکالے جاؤ گے تمہارے قبروں سے زندہ کر کے. والذی خلق الازواج، اور وہ اللہ کہ جس نے خلق الازواج کلھا، ای اصناف. ازواج کا معنی ایک تو آتا ہے مذکر مؤنث، جوڑا بنایا، ایک یہ بھی معنی ہے، مگر یہاں پر معنی کیا کیا؟ اصناف. کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے کیا بنائی؟ قسم قسم کی چیزیں پیدا کی، طرح طرح کی بہت ساری قسمیں. کھٹا پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا، کڑوا پیدا کیا، اسی طرح پھل چھوٹا پیدا کیا، بڑا پیدا کیا، سب الگ الگ قسم کی. خود انسانوں کی حالت پر غور کرو، کبھی صحت کی حالت، کبھی مرض کی حالت، کبھی ایمان کی حالت، کبھی کفر کی حالت، کبھی طاعت کی حالت، کبھی معصیت کی حالت. تو طرح طرح کی ضدیں پیدا کی. اللہ کی ذات بھی جوڑ ہے، باقی سب چیزوں کے اندر کیا ہے؟ جوڑ ہے، کوئی نہ کوئی مد مقابل ہوگا. اور جس نے طرح طرح کی قسموں کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں کے اندر سے اور چوپایوں کے اندر سے مَا تَرْكَبُونَ کہ جس کے پر تم سوار ہوتے ہو. وَجَعَلَ مَا تَرْكَبُونَ اور بنایا کہ جس کے پر تم سوار ہوتے ہو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے من الفلک کشتیوں کے اندر سے. کہ باہری سفر کرنا ہے، کس پر سوار ہو گئے؟ کشتیوں پر سوار ہو گئے، جہازوں پر سوار ہو گئے اور باہری سفر کر رہے ہیں. اور اگر بری سفر کرنا ہے، خشک سفر کرنا ہے، کس پر سوار ہو گئے؟ چوپائی پر سوار ہو گئے، سائیکل پر سوار، اسکوٹر پر دیکھو، اسکوٹر دے کے بھی سوار ہو گئے، سفر کرنا تھا اور کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے. تو یہ اللہ نے سب اسکوٹر بنایا ہے، سب چیزیں بنائی ہے تاکہ سفر کرنے میں کیا ہو جائے؟ آسانی. ما ترکبون کہ جس کے پر تم کیا ہوتے ہو؟ سوار. یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. گھوڑا بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. سائیکل بھی کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اسکوٹر بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تم نے تو صرف کیا کیے؟ جوڑ موڑ کیا ہے، خالی ایک شکل بنا دی. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے اندر شکل بھی بنائی اور اس کا مادہ بھی بنایا، اور وہاں پر اتنا تھوڑا فرق ہو گیا کہ مادے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے. تم نے تو خالی ڈیزل اللہ نے پیدا کیا، پیٹرول الگ پیدا کیا، پترا پیدا کیا، لوہا پیدا کیا. اب تم نے خالی جوڑا، تم نے صرف کیا کیا ہے؟ جوڑا. باقی اصل تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ، اسکوٹر کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جو گھوڑے کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ شکلیں اسکوٹر ایسا کیوں بنایا؟ اور بھی شکل کا بنا سکتے. وہ گھوڑے کا دیکھا حصہ اور گھوڑے کی شکل دیکھی اور دماغ دوڑاتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہے. اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر کے شکلیں بناتے ہیں اس کے مطابق. وہ ادھر ادھر نہیں. وہ جہاز جو بناتا ہے ایک ہی قسم کا بنتا ہے. ایسا نہیں کہ جہاز اپنی مرضی جیسا چاہے بنا دو، اسی حساب سے بنانا پڑے گا تو ہی جا کر وہ تیرے گا، ورنہ وہ نہیں تیرے گا. وہ ماتر جس پر تم کیا ہوتے ہو؟ سوار ہوتے ہو. ماتر کبون، ماں اس میں موصول اور ترکبون اس کا صلہ ہے. اور صلہ میں کیا چاہیے؟ ایک ضمیر چاہیے، لوٹنے والی ضمیر چاہیے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں
اور عائد کو حذف کر دیا گیا ہے، ما ترکبون فی یا ما ترکبونہ، عائد کو حذف کر دیا گیا اختصار، اور وہ مجرور ہے پہلے کے اندر، پہلا نے کیا من الفلک، اگر اس کا تعلق ما ترکبون کا تعلق کس کے ساتھ کرو من الفلک سے تو کیا کہیں گے، اور پیدا کیا وجعل لکم من الفلک ما ترکبون فی، ما ترکبون کہ جس کے اندر تم سوار ہوتے ہو، کہ فلک میں تم کیا ہوتے ہو، سوار ہوتے ہو، اور پہلے کے اندر یعنی من الفلک کے اندر یعنی فی مانیں گے، اور منصوب ثانی میں، ثانی یعنی کس کے اندر، انعام کے اندر، ثانی یعنی انعام کے اندر، ما ترکبونہ، ما تر جس پر تم کیا ہوتے ہو، یہ جگہ رکیب الابل بولا جاتا ہے، رکیب فی الابل نہیں بولا جاتا ہے بلکہ رکیب الابل، اون کے اوپر کیا ہوا، سوار ہوا، تو ما ترکبونہ بولیں گے، اور فلک کے ساتھ تعلق کر ما ترکبونہ فی بولیں گے، لتستقروا علی ظہورہ، تاکہ تم برابر ہو جاؤ اس کی پشتوں پر، یہ سواریاں بنائی، یہ کشتیاں بنائی، یہ گھوڑے بنائے، اسکوٹر بنائے، تاکہ برابر تم کیا ہو اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کے اوپر اچھی طرح تم کیا ہو گئے، سوار ہو گئے برابر، تاکہ تم مستقر ہو جاؤ اس کے اوپر برابر، اللہ اس کی پشتوں کے اوپر، ان جانوروں کی پشتوں کے اوپر۔ ذکر الضمیر، ضمیر مذکر لائی گئی، علی ظہورہ، ہی ضمیر کیا لائی گئی، مذکر، ایسے ذکر کہا، باقی کہنا چاہیے افرد، کہ ضمیر کو کیا لایا گیا، مفرد، ظہور جمع لایا گیا، اور ہی کیا لایا گیا، واحد، ضمیر مذکر لائی گئی اور ظاہر کو جمع لایا گیا، نظر کرتے ہوئے لفظ ما پر اور اس کے معنی پر، ما ترکبون، ما ترکبون علی ظہورہ، ما تم سوار ہوتے ہو اس کی پشتو، تو لفظ ما اصل ہے، تو ما کا لفظ دیکھ کر کے علی ظہورہ ضمیر کیا لائے، مفرد، مذکر مفرد لائے، اور علی ظہور ما کا معنی کہ جن کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، جن انعام پر سوار ہوتے ہو، تو ماں سے مراد کیا ہے، انعام، اور ماں سے مراد کیا، فلک، تو معنی کو دیکھ کر کے ظہور کا لفظ کیا لایا گیا، جمع لایا گیا۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، یہ سواریاں بنائی اللہ نے جس پر تم کیا سوار ہوتے ہو، برابر سوار ہو گئے، اس کی پشت پر تم جم کر کیا ہو گئے، بیٹھ گئے، ایسی سواری بنائی، ایسا گھوڑا بنایا، ایسا اونٹ بنایا کہ تم برابر کیا ہو، جم کر اس پر کیا ہو جاتے ہو، بیٹھ جاؤ تو اچھی طرح، جب بیٹھ جاؤ اچھی طرح تم اللہ کی نعمتوں کو کیا کرو، زبان سے بھی یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو کہ اللہ نے کیسا گھوڑا بنایا کہ میں برابر کیا ہو گیا، سوار ہو گیا، کیسی اسکوٹر بنایا کہ میں اچھا سوار ہو گیا، کیسی اللہ نے سہولت والی گاڑی بنائی کہ میں گاڑی میں کیا ہو گیا، برابر سوار ہو، یہ نہ دیکھے کہ کمنی والے نے بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کمنی والے کا کام تو صرف کیا کرنا ہے، جوڑنا ہے، اصل بنانے والے کون ہے، اللہ، مادہ لیوے نہیں چلو، اللہ کی کوئی چیز کو مت لو، زمین سے کوئی چیز نکالو مت، اوپر سے برسی ہوئی کوئی چیز لو مت اور گاڑی بناؤ، تم زمین سے کوئی چیز نہیں نکالنے کی اور اوپر کی برسی ہوئی چیزوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں لینے کی، پانی نہیں لینے کا اور زمین سے کوئی چیز نکالنے کی نہیں، اور پھر گاڑی بنا کے دکھاؤ، ہو اگر کم نہیں ایسے لاؤ کو دنیا کے اندر کہ زمین کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاوے، اندر کی کوئی چیز نکالے نہیں، لوہا اندر سے نہ نکالے، کوئی چیز نہ نکالے، کولسا بھی کہاں سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، یہ کولسے سے پیدا، یہ سے کوئی جلا جلا کے نہیں بنائے جاتے ہیں، اس کے پھر مستقل پہاڑ ہوتے ہیں کولسوں کے بھی، اور کولسے بھی کیا ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اس کی بٹی جیسے بٹے والوں کو معلوم کر لو کہ کہاں سے سب لاتے ہیں، سب چیزیں سب اللہ نے خزانے زمین کے اندر رکھ دیے، کوئی اگر ایسی کم نہیں ہو، ان سے فائدہ اٹھاوے نہیں اور بنا کے دکھاوے تو دیکھیں ہم کون بنانے والا ہے۔ ثم تذکروا، پھر یاد کرے اپنے رب کی کیا کرے، نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی، ہم نے تو صرف کیا کر دیا، اور وہ جوڑنے میں عقل بھی کس نے دی، پھر جوڑنے کی طاقت تمہارے اندر آئی کہاں سے، یہ دماغ چلا کہاں سے، آج تک کبھی نہیں چلے تھے اور چاند پر جانے کی سوجی نہیں تھی، آج وہ دماغ آیا کہ چاند پر جانے کی سوجی، تو یہ دماغ کس نے دیا کہ تم کو اتنی طاقت مل گئی اور تم چاند پر جانے لگے، تو یہ سب دماغ بھی کس نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر یاد کرو اللہ کی نعمت، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، کس کے اوپر، کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، ان انعام کے اوپر تم سوار ہو جاؤ، علیہ ہی کا مرجع وہی ماں کی طرف، کس کی طرف، ماں کی طرف، جب کہ تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، وتقولوا، اور تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا پڑھو اس وقت، تمام تعریف اللہ تعالیٰ، سبحان، پاک ہے وہ ذات کہ جس، وہ ذات پاک ہے، کہ کون سی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کو کشتی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، سن لو اچھی طرح، وہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے کیا ہے، یہ سواریاں تمہارے لیے بنائی تھی، گھوڑے اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے تھے، یہ گاڑی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے تھی، یہ کس کی ضرورت تھی، تمہاری ضرورت تھی، اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ عیوب سے کیا ہے، وہ پاک ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام چیز سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے۔ سبحان الذی، پاک وہ ذات، جیسے آیت ہوگی ایسا سبحان کا معنی کیا جائے گا، پتہ چلے کہ لفظ سبحان اللہ تعالیٰ نے کہا تو کس سے پاکی بیان کرنا ہے،
سبحان اللہ، گھوڑوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. پاک ہے اس سے وہ ذات کہ جس نے، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. ہماری اس کو، کس کو؟ ماں، اس سواریوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. بڑا ٹرک کتنا بڑا، دیکھو بھائی کتنا بڑا ٹرک کھڑا ہے ابھی تھوڑا اس کا پہا لگے تو بھی آدمی مر جاوے، اور ایک چھوٹا بچہ کنٹرول میں کر لیتا ہے اپنے پورا. ڈرائیونگ دیکھو اس کو، چھوٹا بچہ ہوتا چلانے والا، اور اتنی بڑی گاڑی کہ خالی تھوڑا اس کا پہا لگے تو آدمی شاید زندہ نہ بچے، اور اتنی بڑی گاڑی اپنے کنٹرول میں کر لیتا، چل لیتا ہے. یہ کنٹرول میں کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. گھوڑے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ان ٹرکوں کے اندر، بڑے بڑے ٹرکوں کو دیکھو تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. بڑا جہاز، کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، اور ایک کپتان اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور چلاتا ہے. یہ سب کس نے کنٹرول میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو دماغ ایسا دیا کہ تم نے اس کو کیا کر لیا؟ اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. پاک وہ ذات کے جس نے ہمارے لیے اس کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنين، حالانکہ ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لینے والے نہیں تھے. مقرن کا معنی کیا گیا مطیقین، ہم اس کو قابو پانے والے اس کے اوپر ہم تھے نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر، اب اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، کتنا بڑا، بچے پر خالی پاؤ رکھے تو پتہ ہی نہیں چلے کوئی مرا کہ نہیں مرا، ہاتھی تو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کوئی مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، خالی پاؤ رکھ دیا تو. اور چھوٹا بچہ نکیل پکڑ کر کیا کرتا ہے؟ چلتا رہتا ہے، اور ہاتھی اتنا بڑا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. یہ کس نے تابع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. آج تم کس پر سوار ہوئے ہو؟ اونٹ پر سوار ہوئے ہو، گاڑی پر سوار ہوئے ہو. دیکھ لینا اسی طرح انسانوں پر ایک دن سوار ہوں گے، اور یہ سوار ہو کر کہاں پہنچوں گے؟ قبرستان پہنچوں گے. وہ سواری کو یاد رکھنا، یہ آج گھوڑے پر سوار ہوئے ہو تو کل کس کے کندھے پر سوار ہوں گے؟ انسانوں کے کندھوں پر سوار ہوں گے، اور کہاں پہنچ جاؤں گے؟ قبرستان پہنچ جاؤں گے. اس سفر کو دیکھ کر کے وہ سفر اصلی کو مت بھولنا. اصل تو سفر اصلی ہے جو آخرت کا سفر ہے، جو بڑا لمبا سفر ہے، اور پھر پیچھے مڑ کر کے آنے نہیں ملے گا. ان سفروں تم کو کیا ملتا ہے؟ مڑ کے آنے کے لیے ملتا ہے. وہ سفر تو ایسا ہوگا بس آگے بڑھتا چلا جائے گا، اب ریٹرن کا کوئی راستہ نہیں. دیکھ بعض راستے کیسے ہوتے ہیں؟ مسدود، آگے گئے تو پیچھے بند، اب آگے نہیں کھل سکتا، پیچھے تم نہیں آ سکتے ہو. کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جیسے بات بناتے ایسے جی، یہ مجم بناتے، آگے گئے تو پھر پیچھے والا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ لاک ہو جاتا ہے، پیچھے آپ نکل ہی نہیں سکتے، بس ختم ہو گیا وہ. یہ آگے یہ راستہ بھی، دنیا والا راستہ بھی کیسا ہے؟ عالم ارواح سے نکلے، عالم کہاں پر آئے؟ ماں کے پیٹ کے اندر آئے، ماں کے پیٹ کے اندر آئے، وہاں سے نکلے عالم دنیا میں آئے. اب تم کو نہیں، مجھے واپس ماں کے پیٹ میں جانا ہے، اب واپس ماں کے پیٹ میں جانے نہیں ملے گا، ختم، وہ راستہ بند ہو گیا، وہ ماں کا پیٹ کا راستہ بند ہو چکا. دنیا میں آ گئے، پھر عالم قبر میں گئے، اب چک میں تو دنیا واپس آؤ، ختم، عالم برزخ آ گیا، پھر عالم آخرت. یہ ترتیب وار چلتا رہے گا وہ تو، اور پیچھے آنے کے لیے مل سکتا نہیں. تو اس سفر کو یاد رکھنا، بھول مت جانا اس سفر کو تم. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. لَمُنْصِرِفُونَ، ہم اللہ کی طرف کیا کرنے والے ہیں؟ لوٹنے والے ہیں. یہ سفر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دیا؟ یاد کرا دیا. کہ سفر کو دیکھ کر کے کون سے سفر کو یاد کر لینا؟ آخرت کے سفر کو یاد کر لینا. یہ دعا یا تو ہر جگہ پڑھنی چاہیے، کشتی کے اندر بھی پڑھنی چاہیے، اور سواری کے اندر بھی، چاہے گاڑی پر سوار ہو، موٹر پر سوار ہو، سائیکل پر سوار ہو، سائیکل پہ سوار تو بھی یہ دعا پڑھے. ایسا نہیں کہ سائیکل کی دعا نہیں ہے، سائیکل کے لیے بھی یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسکوٹر پر سوار ہو، گاڑی پر سوار ہو. اور بعضوں نے کشتی کے لیے کون سی دعا کہی ہے؟ بسم اللہ مجریہ و مرسا، یہ دعا بھی کہی ہے. اسے کہ حالات اور سنگینی ہوتی ہے تو آدمی متوجہ، اللہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گئے، دعا وہ پڑھ کے بیٹھے گا انشاءاللہ تو اللہ کے نام کے ساتھ مرے گا. اگر مرے گا بھی تو سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. اس لیے دعا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ایسی موتوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماوے؟ حفاظت فرماوے. اور بھی دعا حدیث میں جیسے ذکر کی گئی ہے کہ حدیث کے اندر کہ جب آدمی سفر کرے تو فلاں فلاں دعا، مشکات شریف وغیرہ میں ان دعاؤں کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اور آدمی کو سفر کے چلتے اپنی دعائیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.